میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ انشاءاللہ ابھی ہماری ایک سبق ہے مضاربت کا، جو عقد ہے، کانٹریکٹ ہے، اس کا نام ہے عقد مضاربت۔ اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر جو سوالات تھے جو آپ نے پچھلی کلاس میں لکھ کر دیے تھے، تو ان سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ سارے سوالات کے جوابات پیش کر دیے جائیں، اور عشاء کے بعد انشاءاللہ جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ بھی آپ حضرات کو پیش کر دیے جائیں گے۔ جو رجسٹرڈ ہمارے جو حضرات ہیں، وہ لسٹ ہم نے گروپ میں شیئر کر دی تھی، تو وہ سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ آپ کو فراہم کر دیے جائیں گے۔ تو مغرب کے بعد ہمارا ایک تو یہ سیشن ہوگا، اس کے بعد سوال جواب کا، اور عشاء کے بعد پھر سرٹیفکیٹس وغیرہ کی تقسیم کا انشاءاللہ۔ تو آج کے سبق میں جو ہم نے جس کانٹریکٹ کو سمجھنا ہے، جو تجارتی ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے مضاربت۔ یہ اس کا خلاصہ ہے جو ہم آج سمجھیں گے کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت اور اس کا ثبوت کہاں سے ہے۔ اسی طرح ایک عقد ہے جس کو مشارکہ کہا جاتا ہے، تو مشارکہ اور مضاربہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے، پھر مضاربت کی شرائط کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس کی پرنسپلز کیا ہیں، پھر مضارب کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا اصول ہیں، پھر اس میں نفع اور پروفٹ کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا، اگر نقصان ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا، پھر اس کی مزید کتنی اقسام بنتی ہیں، اور جو کام کرنے والا ہوتا ہے ورکنگ پارٹنر، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا اس کی کیپیسٹی، اس کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف سمجھتے ہیں۔ مضاربہ کا جو لفظ ہے یہ ضربہ سے نکلا ہے عربی میں۔ ضربہ کے معنی عربی میں بہت سارے آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے چلنا، سفر کرنا۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض، کہ جب زمین میں سفر کرو، زمین میں چلو، تو ضربہ کا ایک معنی عربی میں ہوتا ہے چلنا اور سفر کرنا۔ یہ مضاربت اسی سے نکلا ہے، اس لیے کہ مضاربت ایک تجارتی معاملہ ہے، اس میں عموماً کسی کو سفر کرنا پڑ جاتا ہے، تجارتی سفر، اس نسبت سے اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے۔ اور فقہ کی اصطلاح میں جو یہ کانٹریکٹ ہے عقد مضاربہ، اس کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے کہ یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے، یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے، لیکن یہ پارٹنرشپ کی ایک مخصوص قسم ہے۔ ایک تو آپ نے شرکت کا جو پورا کانٹریکٹ ہے، شرکت کی ساری اقسام ہیں، وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، مولانا عبد المنعم فائز صاحب نے وہ تفصیل سے آپ کو پڑھائے تھے کہ شرکت کی کتنی قسمیں ہیں، اس کا ہر شرکت کی ہر قسم کا حکم کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ پورا ایک تفصیلی موضوع پورے ایک دن میں انہوں نے پڑھایا تھا۔ یہ بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے، لیکن یہ پارٹنرشپ کی ایک خاص قسم ہے، اور خاص قسم اس لحاظ سے ہے کہ اس میں جو پارٹنرشپ ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ ایک شخص سرمایہ لگاتا ہے اور دوسرا شخص کام کرتا ہے۔ ایک شخص صرف سرمایہ لگاتا ہے، دوسرا شخص صرف کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں پیسہ بھی لگا رہے ہوں، دونوں کام بھی کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پارٹنرشپ ایک مخصوص قسم کی پارٹنرشپ اس لیے ہے کہ فقہ کی اصطلاح میں مضاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سرمایہ لگائے، دوسرا آدمی اس سرمایہ سے کاروبار کرے۔ پیسہ لگانے والے کا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی جو مینجمنٹ ہے، اس کی جو انتظامی کام ہے، سرمایہ لگانے والے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔
جو کام کرنے والا شخص ہے وہ اپنے پیسے اس میں نہیں لگاتا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اس پیسے سے جو اس کو کسی نے دیے ہیں اس سے کاروبار کرے، بزنس کرے، اور جو پروفٹ ہے وہ آپس میں پھر تقسیم کریں. اس کو کہا جاتا ہے مضاربہ، کہ ایک آدمی سرمایہ لگا رہا ہے، دوسرا شخص اس بزنس اور کاروبار کو چلاتا ہے اور اپنی خدمات فراہم کر رہا ہوتا ہے. اس کی آسان مثال یہی ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں لیکن مجھے کاروبار کا طریقہ نہیں آتا. ایک آدمی ہے، وہ بڑا کاروباری ہے، بزنس مین ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں یار یہ 1 لاکھ روپے یہ آپ میرے سے لے لو، کام آپ کرو، اور جو نفع ہوگا وہ پرسنٹیج کے حساب سے ہم مثال کے طور پہ 50-50 کر لیں گے. جتنا بھی نفع ہوگا 50% آپ رکھ لینا، 50% میں رکھ لوں گا. آپ کو کام کا تجربہ ہے، آپ کاروباری آدمی ہو، مجھے کام آتا نہیں ہے، تو میں نے پیسے دے دیے، میں نے انویسٹ کیا. انویسٹر، اس انویسٹر کو عربی میں یا فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے رب المال. رب المال کا مطلب ہوتا ہے انویسٹر، مال کا مالک، جس نے پیسہ لگایا ہے. اور جس شخص کے پاس میں نے لگایا ہے اس نے پیسہ نہیں لگایا، اس کا جو کام ہے وہ اپنی سروسز فراہم کرنا ہے، اپنی خدمات فراہم کرنا ہے. اس بزنس کی مینجمنٹ، اس کی ذمہ داری، اس کو چلانا یہ اس کے ذمہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے مضارب، اور انگریزی میں اس کو ورکنگ پارٹنر کہتے ہیں. تو ایک انویسٹر ہے اور دوسرا جو کام کرنے والا ہے اس کو کہا جاتا ہے ورکنگ پارٹنر، اور عربی میں یا فقہ میں اس کو کہا جاتا ہے مضارب. اور تیسری ایک چیز اس میں ہوتی ہے جو سرمایہ ہوتا ہے، کیپٹل. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے دیے تو یہ 1 لاکھ روپے کیپٹل کہلاتا ہے. فقہ کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے رأس المال. تو ایک رب المال ہے، ایک رأس المال ہے، اور ایک مضارب ہے. ایک انویسٹر ہے، ایک کیپٹل. رأس المال کا مطلب سرمایہ ہوتا ہے، اور ایک مضارب ہے، ورکنگ پارٹنر ہے. تو یہ 3 چیزیں یا 3 ٹرمینالوجیز یا 3 اصطلاحات ایسی ہیں جو اس میں بار بار استعمال ہوتی ہیں، کہ وہی رب المال نے یہ کہا، یا مضارب نے یہ کہا، یا رأس المال کا یہ حکم ہوگا. تو یہ 3 اصطلاحات آپ ذہن میں رکھیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ مضاربت کی تعریف یہ ہوئی کہ پارٹنرشپ کی وہ ایک مخصوص قسم جس میں ایک آدمی سرمایہ لگاتا ہے، دوسرا آدمی کام کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مضاربت. اس کا جو ثبوت ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے، امت کے اجماع سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. بڑا مشہور واقعہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت مالدار خاتون تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پیسے سے تجارت کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ سے پیسے لیا کرتے تھے، رقم لیتے تھے، سرمایہ لیتے تھے، اور اس سرمایہ سے پھر آپ جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور جو نفع ہوتا تھا وہ نفع جو آپس میں کانٹریکٹ ہوا ہوتا تھا اس حساب سے آپ تقسیم کر دیتے تھے. جو حضرت خدیجہ کا نفع ہوتا تھا وہ آپ حضرت خدیجہ کو دے دیتے تھے، اور جو آپ کا نفع ہوتا تھا وہ آپ رکھ لیتے تھے. تو یہ جو آپ کا کانٹریکٹ ہوتا تھا حضرت خدیجہ سے، وہ یہی عقد مضاربت تھا، کہ حضور کا اس میں کوئی سرمایہ نہیں تھا، اور حضرت خدیجہ کی اس کے کام میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. حضرت خدیجہ ہے، یہ تو ویسے ایک ضمناً بات ہے. ہمارے ہاں بسا اوقات دینداری کا تصور یہ ہوتا ہے کہ دیندار آدمی وہ ہوتا ہے جو کاروبار نہ کرتا ہو، دیندار آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دیندار آدمی وہ ہوتا ہے جس کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہ ہو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا دیندار اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑے دیندار تھے، لیکن آپ اپنی معاشی جو صورتحال ہوتی تھی اس کا آپ پورا اسباب کے درجے میں پورا انتظام کرتے تھے. ایسا توکل آپ نہیں کرتے تھے کہ اسباب کو چھوڑ کر اللہ پہ توکل کریں. ساری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول رہا ہے، صرف یہ ایک مثال نہیں، ساری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا ازواج مطہرات کو پورے سال کا راشن گھر میں ڈلوا کر دیا کرتے تھے. پورے سال کا راشن. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا حضور کے گھر میں، وہ اس وجہ سے نہیں جلتا تھا کہ ازواج مطہرات اپنی مرضی سے وہ سارا مال صدقہ کر دیتی تھی. حضور زبردستی صدقہ نہیں کرواتے تھے کہ میں چونکہ فاقہ کر رہا ہوں تو میری بیوی بھی فاقہ کرے گی. یہ سنت نہیں ہے، نہ یہ سیرت ہے. حضور
کے پاس باقاعدہ زمینیں تھی، اس زمینوں سے باقاعدہ انکم آتی تھی، اس انکم سے آپ اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ حضور کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. غزوہ بنو نذیر کے موقع پر حضور کو کچھ زمینیں ملی، غزوہ خیبر کے موقع پر کچھ زمینیں جو آپ کی خاص ملکیت تھی، اور اس ملکیت سے جو انکم آتی تھی اس زمین سے، وہ آپ اپنے گھر والوں کے خرچہ اس سے چلاتے تھے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پورے سال کا خرچہ ازواج مطہرات کو دے دیا کرتے تھے. اس کے بعد کہتے تھے یہ تمہاری چیز ہے، اب تمہاری مرضی، اس کو کھاؤ، صدقہ کرو، جو تمہاری مرضی میں آئے. ازواج مطہرات اپنی مرضی سے اس کو صدقہ کر دیتی تھی، اور پھر یہ نوبت آ جاتی تھی کہ 3 مہینے تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ان کی قربانی تھی، ان کا توکل تھا. لیکن حضور، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی نیک بنتا ہے تو اگر خود فاقے کر رہا ہے تو گھر والوں سے بھی فاقے کروا رہا ہوتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ خود قربانی دے رہے ہیں تو بچوں سے بھی قربانی دلوائیں، بیوی سے بھی قربانی دلوائیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی خود مکلف ہے، اس کی طرف شریعت کے احکام الگ متوجہ ہیں، آپ کی طرف الگ متوجہ ہیں. بیوی کو آپ اس کا خرچہ دے دیں، اس کے بعد وہ صدقہ کرنا چاہے، اس کو کھانا چاہے، استعمال کرنا چاہے، اس کی مرضی. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں میں فاقہ کر رہا ہوں تو میری بیوی بھی فاقہ کرے گی، اس کی شریعت میں اجازت. ایک تو یہ کہ مجبوری ہے، آپ ساری کوشش کر رہے ہیں، سر مار رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن پیسہ نہیں آ رہا، مجبوری ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک یہ کہ نہیں آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں چھوڑو، بیوی بچوں کو کیا دینا، صدقہ کرو سب. اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تجارت کیا کرتے تھے، یہ اس کی ایک مثال ہے. اور جو آپ کا یہ کانٹریکٹ تھا حضرت خدیجہ سے، یہ عقد مزاربت تھا. اسی طرح حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان سب صحابہ سے یہ ثابت ہے. اور اگر عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے، عقلی لحاظ سے دیکھا جائے، تب بھی اس کی ضرورت ہے. وہ ضرورت اس لحاظ سے ہے کہ بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہنر نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو ہنر ان کے پاس ہوتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہوتا. اگر یہ عقد ناجائز ہو تو جو پیسے کمائے گا، اس طریقے سے ایک معاشی پہیہ چلنے لگتا ہے، اور جو معیشت کا پہیہ ہے وہ رکتا نہیں ہے اور اسی طرح رواں رہتا ہے. اب یہاں شرکت اور مزاربت میں فرق، ایک آپ نے عقد شرکت پڑھا تھا، مولانا عبد المنعم فائز صاحب نے پڑھایا تھا آپ کو عقد شرکت اور اس کی ساری اقسام. شرکت ملک ہے، شرکت اموال ہے، پھر اس کی جو اقسام ہے مفاوضہ، عنان، وجوہ، مختلف اقسام اس کی. لیکن شرکت اور مزاربت میں کچھ فروق ہیں، کچھ ڈفرنسز ہیں ان میں آپس میں. پہلا فرق یہ ہے کہ شرکت، عقد شرکت جو ہوتی ہے اس میں انویسٹمنٹ دو طرفہ ہوتی ہے، دونوں آدمی انویسٹ کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں، دوسرا کہتا ہے میرے پاس 50,000 روپے ہیں، چلو یہ 1,50,000 روپے جمع کر کے اس سے کاروبار کرتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کا پیسہ ہے دوسرے آدمی کا کام ہے، بلکہ دونوں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. عقد مزاربت میں ایسا نہیں ہوتا. عقد مزاربت میں انویسٹمنٹ صرف اور صرف کس کی ہوتی ہے؟ رب المال کی ہوتی ہے، جو انویسٹر ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو شرکت ہوتی ہے یا پارٹنرشپ کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں دونوں پارٹنر بزنس کو مینیج کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دونوں برابر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مزاربت میں نے پہلے یہ بات عرض کر دی کہ مزاربت کا معاملہ یہ نہیں ہے. مزاربت کی جو مینجمنٹ ہے وہ پوری کی پوری مزارب کے پاس ہوتی ہے، ورکنگ پارٹنر کے پاس ہوتی ہے. رب المال کا اس کے کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ شرکت میں اگر نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان کی صورت میں ہر پارٹنر اپنی انویسٹمنٹ کے ریشو کے مطابق نقصان برداشت کرتا ہے. مثال کے طور پر 1,00,000 روپے ایک نے لگائے، 50,000 روپے ایک نے لگائے، اب ان کو مثال کے طور پر 1,000 روپے نقصان ہو گیا، 1,000 روپے نقصان ہو گیا. تو اگر ہم دیکھیں ان کی جو انویسٹمنٹ کا ریشو اگر نکالیں تو انویسٹمنٹ کا ریشو یہی نکلے گا کہ 1/3 ایک آدمی نے لگایا ہے 50,000 اور 2/3 دوسرے آدمی نے لگایا ہے 1,00,000، کل 1.5 روپے ہے نا. اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 1/3 ایک آدمی نے لگایا ہے اور 2/3 دوسرے آدمی کرے گا. جو
2/3 نقصان ہے وہ 1 لاکھ روپے والا برداشت کرے گا. تو شرکت میں نقصان کی تقسیم اپنی انویسٹمنٹ کے مطابق ریشو وائز ہوتی ہے. مضاربت میں اگر نقصان ہو جاتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے, اور وہ الگ اس لحاظ سے ہے کہ مضاربت میں جو نقصان ہوتا ہے وہ صرف رب المال کا ہوتا ہے, مضارب کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. مضارب کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے پیسے دیے 1 لاکھ روپے کہ بھئی یہ لو, اس سے کاروبار کرو. مضارب گیا, اس نے دکان کھولی یا کپڑا خریدا یا کوئی بھی چیز خریدی, کاروبار شروع کر دیا, اب اس میں نقصان ہو گیا. مثال کے طور پر نقصان یہ ہوا کہ اصل سرمایہ میں سے بھی 50,000 رہ گئے, 50,000 چلے گئے. تو یہ جو 50,000 روپے گئے ہیں یہ سارے کے سارے رب المال کے جائیں گے. مضارب کا نقصان مالی کچھ نہیں ہوگا. مضارب کا نقصان یہ ہوگا کہ اس نے جو اتنی ساری محنت کی, یا 1 مہینہ یا 2 مہینہ یا 3 مہینہ جو محنت اس نے کی, اس محنت کا اس کا کوئی عوض اس کو نہیں ملے گا, تو اس کی محنت کا نقصان ہوگا. اور جو پیسہ ہے, سرمایہ ہے, اس کا نقصان رب المال کا ہوگا. یہ ایک بنیادی فرق ہے شرکت میں اور مضاربت میں, کہ عقد شرکت میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے اور مضاربت میں صرف رب المال کا نقصان ہوتا ہے. ہاں یہ الگ بات, تو شرکت میں جو پارٹنر ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں اپنے مال سے زیادہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے دونوں بندوں نے لگائے, اور ایسا نہیں ہے کہ اب 1 لاکھ تک تو وہ ضامن ہوگا اور 1 لاکھ سے زیادہ کا نقصان ہوگا تو وہ ضامن نہیں ہوگا, بلکہ آپ نے اس میں پڑھا ہوگا کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی بعض صورتوں میں ایک دوسرے کی طرف سے وکیل بھی ہوتا ہے, اور بعض صورتوں میں وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ کفیل بھی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کی ذمہ داریاں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ وکیل ہے اس کا یا کفیل ہے, یا وکیل اور کفیل دونوں ہیں, اس اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. جبکہ مضاربت میں جو رب المال ہے یہ اپنے سرمایہ کی حد تک ذمہ دار ہوتا ہے. اپنے سرمایہ کی حد تک کا مطلب یہ کہ اس نے 1 لاکھ روپے دیے تھے, 1 لاکھ روپے پورے کے پورے ضائع ہو گئے, بس ابھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. اب اگر کوئی قرض خواہ آ کے کہتا ہے کہ بھئی تمہارے مضارب نے تو مجھ سے 2 لاکھ کا سامان اٹھایا تھا, مجھے پیسے دو, رب المال کہے گا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تم نے اگر لینا ہے جا کے مضارب سے لے لو. تو رب المال کی ذمہ داری صرف اس کے مال کے حد تک ہے, جتنا 1 لاکھ روپے اس نے لگایا ہے اس حد تک اس کی ذمہ داری ہے. اس سے زیادہ کوئی آ کے ڈیمانڈ کرتا ہے, مطالبہ کرتا ہے, تو وہ مضارب کے پاس جائے گا, رب المال کے پاس نہیں آئے گا. تو یہ چند موٹے موٹے فرق ہیں پارٹنرشپ میں جو عام پارٹنرشپ ہوتی ہے اور اس مضاربت میں جو خاص قسم کی پارٹنرشپ ہے. پھر ایک چیز ہے, ایک تو شرکت ہے, ایک اصطلاح ہے جس کو مشارکہ کہا جاتا ہے, اسی شرکت سے نکلا ہے. ان دونوں میں بھی فرق ہے, شرکت اور مشارکہ. ان میں فرق یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں جو کانٹریکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ بھائی میں 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں اور تم نے ایسے کپڑے کا کاروبار کرنا ہے اور جو نفع ہوگا وہ ہمارا 50% ہوگا. یہ عقد مضاربت ہو گیا. اب مضارب نے کام شروع کیا, اس کو نظر آیا کہ بھائی یہ کام اچھا چل رہا ہے اور آگے ہم اس میں بڑھ سکتے ہیں, لیکن پیسہ کم ہے, مزید سرمایہ لگائیں تو اور اچھا چل سکتا ہے. وہ آ کے رب المال کو کہتا ہے کہ بھائی میں بھی اس میں کچھ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اس کاروبار میں. اب تک تو ان کا جو عقد تھا وہ کیا تھا, عقد مضاربت تھا. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی کچھ انویسٹ میں بھی کرنا چاہتا ہوں. تو اگر رب المال کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بھی لگا دو اپنا پیسہ, تو یہ عقد اب گویا سے 2 کانٹریکٹس کا کمبینیشن ہو گیا, مکسچر ہو گیا 2 کانٹریکٹس کا. ایک عقد تھا عقد مضاربت اور دوسرا عقد اس میں ہو رہا ہے عقد شرکت. یہ ابھی ہو رہا ہے اور یہ موقوف ہے انویسٹر کی اجازت پر. اگر وہ اجازت دے تو یہ اس میں شریک ہو سکتا ہے, وگرنہ اگر وہ کہے کہ بھائی اس میں تم کوئی پیسے انویسٹ نہیں کرو گے تو اس کے لیے اس میں پیسے لگانا جائز نہیں. لیکن اگر یہ آپس میں باہمی رضامندی سے طے کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ جو عقد ہے اس کو کہا جاتا ہے مشارکہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے,
مشارکہ کہا جاتا ہے تو گویا مشارکہ بھی کہتے ہیں اور اس کو مضاربہ مشارکہ بھی کہتے ہیں. مضاربہ مشارکہ بھی کہتے ہیں اور صرف مشارکہ بھی کہتے ہیں. تو مضاربہ مشارکہ یہ مکسچر ہوتا ہے, کمبینیشن ہوتا ہے شرکت پلس مضاربت پلس شرکت کا. مضاربت پلس شرکت کا کمبینیشن ہوتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشارکہ کہا جاتا ہے. اب اس صورت میں حکم بھی تبدیل ہوگا. ظاہر ہے پہلے مضاربت تھی, اس کے احکام الگ ہیں, ابھی شرکت ہو گئی, اس کے احکام الگ ہیں. تو اب اس میں پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ رب المال اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مضارب کا کام ہے کام کرنا, رب المال کا اس سے کوئی لینا دینا. لیکن اب جب ان کا معاملہ ہوا, یا دوسرے نمبر پر جو معاملہ ہوا یہ شرکت کا ہوا, اب اس کا مطلب ان کا عقد شرکت بھی ہو گیا. جب عقد شرکت ہوا تو اب اس کے بعد یہ جو پہلا رب المال تھا اس کو بھی اجازت ہے کہ اس کے کام میں عمل دخل کرے, اس کی مینجمنٹ سنبھالے, اس کے انتظام سنبھالے, اس لیے کہ اب یہ صرف رب المال نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ شریک بھی ہے. تو اس لحاظ سے اس کا حکم بھی تبدیل ہوگا کہ پہلے صرف عقد مضاربت تھی, اب عقد مضاربت کے ساتھ ساتھ عقد شرکت بھی ہو گئی, دونوں کا ایک ملاپ ہو گیا, لہذا دونوں کے احکام اس پر جاری ہوں گے. اس کے بعد مضاربت کی اقسام, دو ہی قسمیں ہیں مضاربت کی اور بڑی واضح سی قسمیں ہیں. ایک ہے جس کو مضاربہ مطلقہ کہا جاتا ہے, ایک ہے جس کو مضاربہ مقیدہ کہا جاتا ہے. ان ریسٹرکٹڈ مضاربہ جس میں کوئی ریسٹرکشن رب المال نہیں لگاتا, کوئی پابندی نہیں لگاتا. وہ کہتا ہے 1,00,000 روپے لو, جو تمہاری مرضی میں آئے اس سے کاروبار کرو, جو چاہو کاروبار کرو. اس کو کہا جاتا ہے مضاربہ مطلقہ. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ رب المال اس کو مقید کر دیتا ہے, پابند کر دیتا ہے کہ بھائی تم نے صرف کپڑے کا بزنس کرنا ہے اور کوئی بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے, یا تم نے صرف گاڑی کا بزنس کرنا ہے اور کوئی بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے مقیدہ, مضاربہ مقیدہ, کہ اس میں وہ ریسٹرکشن لگا رہا ہے, پابندی لگا رہا ہے کہ بھائی اس دائرہ کار سے تم نے باہر نہیں نکلنا. تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے, دونوں کا حکم الگ الگ ہے. اگر پہلی قسم ہے جس میں اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو ایسی صورت میں وہ مکمل آزاد ہے, اس لیے کہ اس نے خود اس کو آزاد چھوڑا ہے. اب وہ چاہے کپڑے کا بزنس کرے, چاہے تو پرچون کی دکان کھولے, چاہے تو گاڑیاں خریدے بیچے, چاہے تو زمین خریدے بیچے, کوئی بھی کام کرے اس کو آزادی ہے. لیکن اگر مقید ہے, پابند ہے, تو اس صورت میں وہ پابند ہوگا کہ صرف اسی دائرہ کار میں بزنس کرے جس دائرہ کار کو اس نے خاص کر دیا ہے. اب وہ پابندی مختلف ہو سکتی ہے. ایک پابندی یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی تم نے اس چیز کا بزنس کرنا ہے, دوسری پابندی یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی تم نے کراچی میں بزنس کرنا ہے, کسی اور شہر میں نہیں کرنا, یا تیسری پابندی یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی فلاں 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 لوگوں سے آپ بزنس کر سکتے ہیں, یا فلاں مارکیٹ میں آپ بزنس کر سکتے ہیں, اس مارکیٹ میں آپ بزنس نہیں کر سکتے. کوئی بھی اس طرح کی ریسٹرکشن اس کی طرف سے ہو سکتی ہیں. تو جو پابندی رب المال مضارب پر لگائے گا, مضارب پابند ہے کہ ان ساری پابندیوں کا اس کا پورا پورا اہتمام کرے جو پابندی اس نے لگائی ہے. اگر وہ پابندی نہیں کرتا, ایسی صورت میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا تاوان مضارب کو بھرنا پڑے گا. ویسے تو ہم نے یہ پڑھا کہ مضارب پر کوئی تاوان نہیں ہے, لیکن اگر رب المال نے مضارب کو پابند کر دیا اور اس پابندی کی خلاف ورزی کرتا ہے مضارب, ایسی صورت میں اگر نقصان ہوگا تو وہ نقصان مضارب کو بھرنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ پہلے سے اس کو پابند کر چکا تھا. بس ایک شرط اس میں یہ ہے کہ اگر کسی مضارب کو پابند کیا جا رہا ہے تو اس میں ایسی کوئی پابندی نہ لگائی جائے جس سے تجارت ہی نہ ہو سکے. ایسی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ وہ یہ کہے کہ بھئی تم نے کوئی چیز بیچنی نہیں ہے, تم یہ پیسے لے کے کاروبار تو کرو لیکن کوئی چیز تم نے بیچنی, اب بیچے گا نہیں تو پیسے کیسے کمائے گا. اس طرح کی کوئی پابندی ہو اس کا اعتبار نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جو ایسی پابندیاں ہو جو کسی تاجر پر لگ سکتی ہیں
ان پابندیوں کا اعتبار ہوگا. تو یہ تو مضاربت کی شرائط تھی کہ آیا رب المال اور انویسٹر کی طرف سے کوئی پابندی ہے یا نہیں. اگر پابندی نہیں ہے تو وہ آزاد ہے, اگر پابندی ہے تو ان پابندیوں کا اس کا پورا اس کو خیال رکھنا ہوگا. اب اس کی کنڈیشنز کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کی شرائط کیا ہیں, کن کن شرائط کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کرنا جائز ہوتا ہے. تو کانٹریکٹ کی جو شرائط ہیں وہ 3 طرح کی ہیں. کچھ شرائط کا تعلق کانٹریکٹرز کے ساتھ ہے جو عاقدین ہیں, کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس کا تعلق کیپٹل کے ساتھ ہے جو رأس المال ہے, سرمایہ, اور کچھ کنڈیشنز کا تعلق منافع کے ساتھ ہے کہ منافع کی تقسیم کیسے ہوگی. سب سے پہلے ہم آتے ہیں جو کانٹریکٹرز سے متعلق شرائط ہیں, اس کی ایک ہی شرط ہے بس. وہ شرط یہ ہے کہ دونوں فریق, انویسٹر اور ورکنگ پارٹنر, رب المال اور مضارب, دونوں سمجھدار ہوں. کوئی ایسا بچہ نہ ہو کسی ایک جانب جو ناسمجھ ہے. اگر کوئی ایک جانب ایسا بچہ ہے کہ وہ پاگل ہے, یا پاگل نہیں لیکن اس کو مالی معاملات کی سمجھ نہیں, تو ایسی صورت میں مضاربت جائز نہیں ہے, یہ مضاربت منعقد نہیں ہوگی. تو ایک ہی شرط ہے اس کی کہ دونوں طرف معاملہ کرنے والے سمجھدار ہوں. البتہ ایک چیز اس میں یہ سمجھنی چاہیے کہ جو فریق ہوتا ہے, کوئی چیز لینے اور دینے والا ہوتا ہے, یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے شخص حقیقی. شخص حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عام انسان, کہ ایک طرف بھی ایک عام آدمی ہے, دوسری طرف بھی آدمی ہے, وہ معاملہ کر رہے ہیں. ایک شخص جس کو کہا جاتا ہے شخص قانونی, کہ وہ حقیقت میں کوئی شخص نہیں ہے لیکن قانوناً اس کو شریعت ایک شخص کی حیثیت میں مانتی ہے یا ایک شخص تصور کرتی ہے. اس کی مثال جیسے وقف ہے, مسجد ہے. اب مسجد اپنی ذات میں کوئی انسان نہیں ہے, مسجد اپنی ذات میں کوئی انسان نہیں ہے, لیکن شریعت اس کو ایک شخص تصور کرتی ہے. کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ کوئی پیسہ مسجد میں دے رہا ہے, مثال کے طور پر کوئی مسجد میں چندہ دے رہا ہے, اس کا مالک کون بنتا ہے؟ اس کا مالک مسجد بنتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد کی کمیٹی والے یا مسجد کا متولی اس کا مالک بنے, بلکہ اس چیز کا مالک کون بن رہا ہے؟ خود مسجد بن رہا ہے. اب مسجد کوئی انسان نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کو ایک شخص قانونی تصور کیا ہے. اب اس شخص قانونی کو چلانے والے کچھ افراد ہوتے ہیں, جس طرح ایک کمپنی ہے, اب اس کمپنی کو چلانے والے بہت سارے افراد ہوتے ہیں. اب آدمی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے, اور جس کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں وہ کمپنی کے بہاف پر آپ سے معاملہ کر رہا ہے. آپ کا معاملہ اس شخص کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ کا معاملہ اس ادارے کے ساتھ ہے جس ادارے کا یہ شخص ملازم ہے. تو وہ ادارہ تو خود انسان نہیں ہے لیکن شریعت اس کو ایک شخص قانونی تصور کرتی ہے. تو یہ شریعت میں ایک کانسیپٹ ہے شخص قانونی کا. تو بینک کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے مضاربت کا, اسلامی بینکس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے عقد مضاربت کا, وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ بینک خود کوئی شخص نہیں ہے لیکن وہ ایک شخص قانونی ہے. اس شخص قانونی کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. جب اسلامی بینک میں کوئی پیسہ رکھوایا جاتا ہے نا, تو وہ اسی عقد سیونگ اکاؤنٹ میں جب کسی اسلامی بینک میں پیسہ رکھوایا جاتا ہے تو وہ عقد مضاربت کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے. عقد مضاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ڈپازیٹر ہوتا ہے وہ رب المال ہوتا ہے اور بینک اس کا مضارب ہوتا ہے, ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. جو پیسہ دینے والا ہے, ڈپازٹ کروانے والا ہے, وہ رب المال ہے اور بینک مضارب ہے. ایک انویسٹر ہے, دوسرا ورکنگ پارٹنر ہے. تو یہ آنے والا آدمی معاملہ کر رہا ہوتا ہے بینک کے ساتھ. تو ان دونوں کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ رب المال اور مضارب کی ہوتی ہے. ان کے درمیان جو کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ عقد مضاربت ہو رہا ہوتا ہے.
کہ اسلامی بینک اس کو یہ کہتا ہے کہ ہم اس سے کاروبار کریں گے, کاروبار سے جو نفع ہوگا اس کا اتنا فیصد آپ کو دیں گے. یہ عقد مضاربت ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ شرائط اس کی ہیں جو کیپٹل سے متعلق ہیں, رأس المال, سرمایہ. اب عقد مضاربت میں شرط یہ ہے کہ جو سرمایہ ہے وہ کیش کی صورت میں ہونا چاہیے. نمبر 1, سرمایہ کیش اور نقدی کی صورت میں ہونا چاہیے. اگر نقدی نہیں ہے تو ایسا اثاثہ جس کے بارے میں دونوں یہ طے کر لیں کہ اس کو بیچ دو, اس کو بیچنے کے بعد جو اس کی قیمت ہے وہ قیمت تمہارے پاس ایز اے کیپٹل آ جائے گی اور اس سے تم نے کاروبار کرنا ہے, جس کو کہا جاتا ہے ٹینجیبل ایسٹس, کہ جو آپ اس کو یہ قرار دے دیں کہ بھئی اس کو بیچ کر آپ پیسہ بنا لو, پیسے کی صورت میں اس کو تبدیل کر دو, پیسے میں کنورٹ کر دو, اور وہ جو پیسے میں کنورٹ ہوگا وہ پیسہ تمہارے پاس میری طرف سے عقد مضاربت میں بطور کیپٹل کے یا بطور رأس المال کے یا بطور سرمایہ کے میری طرف سے آپ رکھیں اور اس سے کاروبار کریں, اور ہمارا نفع کا جو فیصد ہوگا وہ یہ ہوگا. تو مضاربت کا سرمایہ کیش کی صورت میں ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسا سامان جس کو دے کر یہ کہا جائے کہ سامان فروخت کر دو اور اس کی قیمت سے مضاربت کرو. اگر راس المال ایسے اثاثے کی شکل میں ہے تو باہمی رضامندی سے اس کی قیمت مقرر کی جائے گی. قیمت مقرر کرنا ضروری ہے, ورنہ بعد میں رب المال کہے گا کہ بھائی یہ تو 2 لاکھ کی چیز تھی, آپ کہیں گے وہ تو 1,90,000 میں بکی ہے. تو دونوں طے کر لیں, یا دونوں اس کو ایک ساتھ بیچ دیں, یا رب المال اس کو بیچ دے اور پھر یہ کہے کہ بھئی یہ اتنا پیسہ تمہارے پاس اب کیپٹل ہے. تو دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی چیز رأس المال ہو سکتی ہے. یہ اس کی شرط ہے کہ اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے, 1,00,000 روپے دے رہے ہیں, 2,00,000 دے رہے ہیں, کتنا سرمایہ کتنا دے رہے ہیں, اس کو موجود ہونا چاہیے, متعین ہونا چاہیے. اسی لیے قرض کو رأس المال نہیں بنایا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے قرض لیے ہوئے ہیں, 1,00,000 روپے قرض لیے ہوئے ہیں, اور اب میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی جو 1,00,000 روپے آپ نے مجھے دینے وہ مجھے نہ دیں, اور اس 1,00,000 روپے سے ہم عقد مضاربت کر لیتے ہیں, آپ اس سے کاروبار کریں اور جو نفع ہوگا وہ ہم اس طریقے سے تقسیم کر لیں گے. یہ جائز کیوں؟ اس لیے کہ وہ سرمایہ موجود نہیں ہے. آپ کا اس کے ذمے میں تو ہے لیکن ابھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو رأس المال کا موجود ہونا ضروری ہے, اس کی بنیاد پر عقد مضاربت ہوگا. اگر رأس المال موجود نہیں تو یہ عقد ناجائز ہوگا. اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ رأس المال مضارب کے حوالے کیا جائے, ادھار کا معاملہ نہ ہو کہ بھائی تم کاروبار شروع کر دو, میں 1,00,000 روپے تمہیں دے دوں گا. یہ بھی جائز نہیں, بلکہ آپ پہلے پیسہ دیں گے, پیسہ دینے کے بعد کہیں گے کہ آپ کاروبار کرو. اس لیے کہ مضاربت کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ ایک طرف سے مال ہو, دوسری طرف سے کام ہو. جب ایک طرف سے مال ہی نہیں تو یہ مضاربت ہی نہیں ہے. اب تیسرے نمبر پر جو شرائط ہیں, جو کنڈیشنز ہیں, وہ پروفٹ سے متعلق ہیں کہ پروفٹ کی تقسیم کیسے ہوگی. پہلی بات اس میں یہ شرط ہے کہ دونوں کانٹریکٹر رب المال اور مضارب یہ طے کریں کہ اس کاروبار میں جو نفع ہوگا اس نفع کے فیصدی اعتبار سے ہمارا اس میں اتنا حصہ ہوگا. مثال کے طور پر 1,00,000 روپے میں نے دیے. اب 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھائی اس 1,00,000 روپے کا 10% نفع آپ نے مجھے دینا ہے, ہر مہینے 1,00,000 کا 10%. تو یہ جو آپ نے ریشو طے کیا ہے یہ آپ نے کیپٹل کے لحاظ سے کیا ہے, پروفٹ کے لحاظ سے یہ ناجائز ہے. یہ تو فکس ہو گیا نا, 1,00,000 روپے کا 10% تو فکس ہے کہ گویا آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے اتنے 1,000 روپے دینے ہیں مہینے کے. 1,00,000 روپے جب آپ نے اس کو کہہ دیا کہ 1,00,000 پہ آپ نے مجھے 10% دینا ہے,
کیپٹل کا 10%، اس کا مطلب آپ مجھے ہر مہینے 10,000 روپے دیں گے. تو چاہے آپ یہ کہیں کہ 10,000 روپے دیں اور چاہے آپ یہ کہیں کہ کیپٹل کا 10% دیں، یہ تو ایک ہی بات ہے، یہ تو سود ہے. تو یہ تو ناجائز ہے. جو آپ فیصدی حصہ طے کریں گے وہ پروفٹ کا طے کریں گے کہ 1,00,000 روپے آپ لے لیں، اس 1,00,000 روپے سے آپ کاروبار کریں، اس کاروبار میں جو نفع ہوگا اس نفع کا 40% حصہ آپ رکھ لینا، 60% حصہ مجھے دے دینا. اس نفع کا جو ابھی معلوم نہیں ہے، جو معلوم نہیں، اس لیے کہ آپ کو رسک لینا پڑے گا. جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو آپ کو رسک لینا پڑے گا. اسی رسک کی بنیاد پر شریعت آپ کو نفع اٹھانے کی اجازت دیتی ہے. یہ شریعت کا اصول ہے الغرم بالغنم، کہ نفع نقصان کے بدلے میں ملتا ہے. ایک آدمی اگر نقصان کا رسک ہی نہیں اٹھاتا تو وہ نفع بھی نہیں لے سکتا. اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے ربح ما لم یضمن، ایسی چیز کا نفع لینا جس کا اس نے تاوان اور رسک برداشت نہیں کیا، ایسا نفع لینا جائز ہی نہیں ہے. تو اب وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے کاروبار کریں، کاروبار سے جو نفع ہوگا اس نفع کا اتنا فیصد آپ رکھ لینا، اتنا فیصد. تو یہ طے کرنا ضروری ہے کہ بھائی ہم کس اعتبار سے پروفٹ کو تقسیم کریں گے. اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات پہ تو اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم پروفٹ کو تقسیم کریں گے، لیکن طے نہیں کرتے کہ فیصد کیا ہوگی، پرسنٹیج کیا ہوگی، تو ایسی صورت میں جو نفع ہوگا وہ آدھو آدھ تقسیم ہوگا. پھر شریعت خود فیصلہ کرتی ہے کہ اگر آپ نے طے نہیں کیا، آپ کو شریعت نے فل اتھارٹی دی ہے، آپ چاہیں تو 80% خود رکھیں، 20% اس کو دیں، چاہے تو 20% خود رکھیں، 80% اس کو دیں. شریعت نے کچھ منع نہیں کیا، لیکن آپ نے طے ہی نہیں کیا تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ آدھو آدھ ہوگا، 50% آپ کا ہوگا، 50% اس کا ہوگا. تیسری بات، جس فیصدی حصے پر دونوں عاقدین متفق ہو جائیں اس کے مطابق نفع تقسیم کر دیا جائے گا اور معاملہ جائز ہو جائے گا. اس ایک شرط کے ساتھ کہ تقسیم کا ایسا طریقہ کار ہو جس میں کسی قسم کے لڑائی جھگڑے اور باہمی تنازع کا کوئی معاملہ نہ آئے. کوئی ایسی بات اس میں نہ رکھی جائے، کوئی ایسی شرط نہ رکھی جائے جس سے بعد میں لڑائی یا جھگڑا بن سکتا ہو. معاملات سارے بالکل کلیئر رکھے جائیں. اب یہ دیکھیں، یہ ساری شریعت کی شرائط ہیں. ہمارے ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب معاملہ کیا جاتا ہے تو شرما شرمی کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے تو آپ اس سے صحیح طریقے سے بات ہی طے نہیں کرتے کہ بھائی ہم کس اعتبار سے یہ کاروبار کر رہے ہیں، ہمارا یہ کانٹریکٹ کیا ہے، پروفٹ کی تقسیم کیسے ہوگی، اس وقت طے نہیں کرتے. سال 1.5 سال بعد جب پیسہ آتا ہے، نفع ہوتا ہے، پھر دونوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں، پھر یہی دوست اس دوست کا دشمن بن جاتا ہے. تو شریعت اس وجہ سے کہتی ہے کہ بھئی شروع میں ساری چیزیں کلیئر کرو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، کہ معاشرت دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رہو ایسے جیسے ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور معاملہ ایک دوسرے سے ایسے کرو جیسے اس کو پہچانتے ہی نہیں ہو. یہ شریعت کا اصول ہے. معاملہ ایسے کرو جیسے آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، صاف ستھرا معاملہ ہو. بھائی کس اعتبار سے آپ مجھ سے لے رہے ہیں، کون سا عقد ہو رہا ہے، نفع کی تقسیم کیسے ہوگی، کتنے عرصے کے لیے ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، نقصان کی صورت میں کیا ہوگا، نفع کی صورت میں کیا ہوگا. ایک ایک چیز قرآن کریم میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اے ایمان والو، جب قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. اب یہ شریعت نے کیوں کہا ہے کہ لکھ لیا کرو؟ یہ لکھنا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، لیکن شریعت نے حکم دیا ہے کہ یہ لکھو. جب بھی کوئی معاملہ ادھار کا ہو رہا ہے جس میں بعد میں کچھ معاملات طے ہونے ہیں تو شریعت کہتی ہے فاکتبوہ، اس کو لکھو. اور جو لکھنے والا ہے شریعت نے اس کو کہا ہے کہ تمہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ لکھو تو تمہیں لکھنا پڑے گا. اگر وہ کہے کہ میں نہیں لکھتا تو وہ گناہگار ہوگا کہ بھائی کیوں تم نہیں لکھ رہے. یہ قرآن کریم کی جو سب سے طویل آیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت، وہ لمبی آیت اسی موضوع پر ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے یہ احکام بیان کیے ہیں کہ قرض کے معاملات میں کیا طریقہ کار ہوگا. تو اس لیے معاملات بالکل واضح ہونے چاہیے، بالکل کلیئر ہونے چاہیے. کوئی اس میں ایسا پہلو نہیں رکھنا چاہیے
جس کی وجہ سے بعد میں کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہو، وقتی طور پر اگر تھوڑی سی تلخی ہو جائے، وہ تلخی بھی نہیں ہوتی، تھوڑے سے معاملات سیٹ کرنے میں کچھ وقت لگ جائے، وہ برداشت کر لیں، لیکن جو بعد میں ایک دوسرے سے لڑیں گے نا، اور جو عداوت اور دشمنی پیدا ہوگی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے پھر۔ اسی طرح اب جو جائز صورت تھی وہ ہم نے ذکر کر دی، تو ناجائز صورت اس میں خود ہی آ جاتی ہے کہ فکس متعین نفع لینا جائز نہیں ہے۔ فکس نفع لینے کی دو صورتیں ہیں، ایک طریقہ یہ کہ آپ کہیں کہ میں 10,000 روپے نفع لوں گا، دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کہیں میں اصل سرمایہ کا 10% لوں گا، یہ دونوں فکس ہیں، یہ دونوں طریقے ناجائز ہیں۔ فیصدی حصہ آپ نے متعین کرنا ہے لیکن نفع کا، پروفٹ کا۔ اسی طرح جو منافع کی تقسیم ہوگی، منافع کی تقسیم اس کو پیسے میں تبدیل کرنے کے بعد، مثال کے طور پر ایک ٹائم فریم انہوں نے مقرر کیا کہ بھئی ہمارا یہ معاملہ 1 سال تک کا ہے یا 2 سال کے لیے، کہ 2 سال تک آپ اس پیسے سے کاروبار کرو، 2 سال بعد ہمارا معاملہ ختم۔ تو اب اگر 2 سال کا عرصہ پورا ہو جاتا ہے، اس میں اب طریقہ کار یہ اختیار کیا جائے گا کہ مضارب کے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ اس کو بیچے، اس کو بیچنے کے بعد اس کو پیسے میں کنورٹ کرے، کنورٹ کرنے کے بعد اس کو تقسیم کر دے جو بھی ان کا آپس میں طے ہوا تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کو حقیقی اعتبار سے تقسیم کرے، جیسے میں نے یہ پہلے قبضے کی جو 2 صورتیں بتائی تھیں کہ ایک حقیقی قبضہ ہوتا ہے، ایک حکمی قبضہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کو پیسے میں کنورٹ کرنے کی بھی 2 صورتیں، ایک تو کنورٹ کرنے کی حقیقی صورت ہے کہ آپ اس کو پیسے میں تبدیل کر دیں، دوسری صورت یہ کہ آپ اس کو وہ سارے ایسا ماحول فراہم کر دیں کہ اس کو پیسے میں تبدیل کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے، اس کے بعد وہ یہ کہے کہ بھائی اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو، میں اس کو اس قیمت پہ تصور کرتا ہوں کہ اس کی یہ مارکیٹ ویلیو ہے اور اس کے اعتبار سے ہم تقسیم کر لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز کہ عقد مضاربہ کے لیے جتنے کام کیے جا رہے ہیں اس پر مضارب کوئی تنخواہ نہیں لے سکتا، کوئی فیس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس کی تنخواہ اور اس کی فیس یہی ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ جو فیصد متعین کر لیا ہے اس فیصد کے اعتبار سے وہ نفع لے گا، تو اس کی وہ کوئی تنخواہ نہیں لے سکتا، نہ اس سے وہ پیسے نکال سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس پہ تو میری محنت اتنی زیادہ لگ گئی لہٰذا میں اس سے اتنے پیسے اور نکال رہا ہوں، اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے کہ جب اس نے عقد کیا تو وہ ان ساری چیزوں کو پہلے سے قبول کر چکا ہے، جب قبول کر چکا ہے تو اب مزید پیسے اس سے نہیں نکال سکتا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو اب اس کی تنخواہ کم مقرر کی ہے، تو اب وہ یہ کرتا ہے کہ اس سے پیٹرول چوری کر رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھو بھائی کیوں پیٹرول چوری کر رہے ہو، کہتے ہیں میرا تنخواہ اتنی کم ہے میری، پیٹرول چوری نہیں کروں گا تو کام کیسے بنے گا؟ تو بھائی آپ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ نہیں کرتے اس کے ساتھ معاملہ، اتنی تنخواہ پہ معاملہ طے نہیں کرتے، طے کر لیا تو پیٹرول چوری کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ پھر وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی اس کے لیے کوئی ہیلا نکالیں کہ پیٹرول چوری کرنا جائز ہو جائے، تو یہ چوری تو جائز نہیں ہو سکتی، آپ جس وقت معاملہ کر رہے ہیں اس وقت طے کریں اس کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ رب المال اپنی طرف سے کچھ اس کو انعام دینا چاہے کہ بھائی یہ 10,000 روپے میری طرف سے انعام، یہ تو اس کا اختیار ہے، وہ جس کو دینا چاہے اس کو بھی دے سکتا ہے، کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ اور جو نقصان اگر ہو جاتا ہے مضاربت میں، تو میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نقصان کی صورت میں سب سے پہلے جو نقصان ہوا ہے اس کو نفع میں سے پورا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے اس نے دیے، اس پہ 5,000 کا نفع آیا اور 2,500 کا نقصان ہو گیا، تو اب یہ 2,500 اس 5,000 میں سے لیے جائیں گے، باقی 2,500 بچ جائیں گے، یہ 2,500 ان میں تقسیم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے نقصان کو اس پروفٹ میں سے پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اگر اس سے پورا نہیں ہو رہا تو پھر رأس المال سے پورا کریں گے، کیپٹل سے پورا کریں گے۔ ہاں اگر نقصان مضارب کی کسی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس نقصان کا اکیلا ذمہ دار ہوگا۔ ویسے تو مضارب پہ جیسے میں نے عرض کیا کوئی ذمہ داری نہیں، اس کے ہاتھ میں یہ امانت ہے، لیکن اگر اس نے کوئی ایسی غفلت کی، کوئی ایسی کوتاہی کی کہ جو واقعتاً اگر آپ اس کو 2 آدمیوں کے درمیان کھڑا کرتے ہیں تو سارے مل کے یہی کہیں کہ بھئی اس کی غفلت ہے، یا کاروباری دنیا میں اس کو سمجھا جاتا ہو کہ بھئی اس نے غفلت کی ہے، تو ایسی صورت میں سارا نقصان وہ خود بھرے گا، اس صورت میں رب المال کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
اب اس میں جو اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مضاربت کے لیے آپ نے پیسے دیے، اب اس نے دکان کرائے پر لی، اس دکان میں اس نے سامان ڈلوایا، وہ سامان وہ بیچ رہا ہے، اب اس دکان کا کرایہ دینا ہے مثال کے طور پر، اس طرح یا وہ کہیں سفر کر رہا ہے، کہیں دوسرے شہر جا رہا ہے، وہاں سے واپس آ رہا ہے، وہاں سے کوئی ٹرک لوڈ کر کے وہاں سے منگوا رہا ہے، یہاں سے ٹرک لوڈ کر کے بھجوا رہا ہے، یہ اخراجات ہو رہے ہیں. تو یہ سارے اخراجات اسی مضاربہ فنڈ سے لیے جائیں گے. ان کو کہا جاتا ہے جو ڈائریکٹ اخراجات ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست تجارت کے ساتھ ہے. اگر وہ دکان کرائے پر نہیں لے گا تو کاروبار کیسے کرے گا؟ تو لہٰذا یہ جو دکان کا کرایہ یہ اسی مال میں سے ادا کرے گا جو اس کے پاس موجود ہے. لیکن وہ تمام اخراجات جو عموماً مینجمنٹ کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے تاجروں کے عرف میں، تو وہ اخراجات یہ اپنی جیب سے ادا کرے گا، جو بھی تاجروں کا اس کے اندر عرف ہو. اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مضاربت کا اگر کوئی ٹائم پیریڈ متعین کر دیا ہے تو وہ ٹائم پیریڈ ختم ہونے پہ معاملہ خود ختم ہو جائے گا. وہ یہ طے کر لیں کہ بھائی ہمارا یہ معاملہ 2 سال کا ہے، تو 2 سال سے پہلے ختم کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. ہاں دونوں خود راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم ختم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتا کہ بھائی ختم کرو، اس لیے کہ انہوں نے پہلے یہ طے کر لیا ہے کہ 2 سال سے پہلے میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا. اب وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ بھائی مجھے 1 سال بعد پیسے واپس دے دو. اس کو قانوناً اور شرعاً یہ اختیار ہے کہ وہ کہے نہیں، میں آپ کو 2 سال پورے ہونے کے بعد دوں گا. اب یہ میں چیزیں ذکر کر چکا ہوں، اس کو ایک دفعہ آپ بس گزار لیں نظر سے کہ جو مضارب ہوتا ہے اس کی جو حیثیت ہوتی ہے یا اس کا دائرہ کار ہوتا ہے وہ وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے بدل رہا ہوتا ہے. یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں لیکن یہاں اس کو بائی نیم ذکر کیا ہے. ایک صورت حیثیت اس کی ہوتی ہے امین کی. امین کا مطلب امانت دار. جیسے آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں بھائی یہ امانت رکھ لو اپنے پاس، تو اگر امانت اس سے ضائع ہو جاتی ہے اور اس نے اس کی حفاظت اچھے طریقے سے کی، سارے انتظامات کیے، اس کے باوجود وہ امانت ضائع ہو گئی تو شریعت میں اس پہ کوئی تاوان نہیں ہے. تو مضارب کی اصل حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ امین ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا کہ جو نقصان ہوگا وہ رب المال کا ہوگا، مضارب کا کوئی نقصان، مضارب کا یہ نقصان ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو جائے گی. دوسری حیثیت اس کی ایجنٹ کی ہوتی ہے، وکیل کی ہوتی ہے، کہ جب مضارب کام شروع کرتا ہے تو وہ رب المال کا وکیل بن جاتا ہے اور اس کے وکیل ہونے کی حیثیت سے وہ آگے اس چیز کو لے رہا ہوتا ہے یا بیچ رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جیسے میں نے مضاربہ مقیدہ کا بتایا کہ اگر وہ کوئی شرائط لگاتا ہے تو ان شرائط کی پابندی اس پر لازمی ہوتی ہے. تیسری حیثیت اس کی شریک کی ہوتی ہے، لیکن یہ شریک صرف پروفٹ میں شریک ہوتا ہے، رأس المال میں کوئی شرکت اس کی نہیں ہوتی. چوتھی صورت اس کی ہوتی ہے کہ یہ ضامن ہوتا ہے، اس پر لائبلٹی آتی ہے، ضمان تاوان آتا ہے اس پر. وہ کس صورت میں آتا ہے کہ جب یہ رب المال کی ہدایات کے برخلاف کوئی کام کرتا ہے، اس کی ہدایات کے خلاف کام کرے گا، نقصان ہوگا تو خود ذمہ دار ہوگا. ایسی صورت میں رب المال ذمہ دار نہیں ہوگا. اور پانچویں صورت میں یہ اجیر ہوتا ہے، مزدور ہوتا ہے. یہ صورت اس وقت ہوتی ہے کہ جب مضاربت میں کوئی ایسا کام ہو جائے یا کوئی ایسی شرط لگا دی جائے جس کی وجہ سے وہ عقد فاسد ہو جائے، یعنی شریعت اس کو یہ کہے کہ یہ عقد ناجائز ہے. مثال کے طور پر ہم نے پیچھے کہا کہ بھائی فکس نفع نہیں ہونا چاہیے. اب اس نے کہا 1,00,000 روپے لے لو اور مجھے اس پر تم مہینے کے 10,000 روپے دینا. اب یہ مضاربت کیا ہے؟ ناجائز ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اور اس نے پیسے لے لیے اور کاروبار بھی شروع کر دیا. اب بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یار یہ معاملہ تو ناجائز تھا، اب وہ کاروبار بھی کر چکا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کو ہم یہ سمجھیں گے یہ معاملہ تو ناجائز ہے، اس کی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں، یہ تو ایسا ہے کہ ہوا ہی نہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اب ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ اس آدمی کو اس نے تنخواہ پر رکھا ہوا تھا، اس جیسی صلاحیت رکھنے والا، اس جیسی تعلیم رکھنے والا، اس جیسا تجربہ رکھنے والا اگر اتنے مہینے کسی کے لیے کام کرے تو وہ کتنی تنخواہ لے گا؟ مثال کے طور پر اس کی جو ڈگری ہے اس کے اعتبار سے اس کی تنخواہ مارکیٹ میں 30,000 روپے ہے مہینے کی، اور اس نے 2 مہینے کام کیا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب 2 مہینے اس نے کام کیا ہے، اس کو 60,000 روپے دے دو. اس لیے کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا اس کو تو شریعت نے
کل عدم قرار دے دیا. اب شریعت کہتی ہے یہ تمہارا مزدور تھا, اس نے جو کام کیا ہے ایز اے مزدور تمہارے پاس اس نے کام کیا ہے, اور اس مزدور کی عرف میں جو تنخواہ ہوتی ہے وہ تنخواہ آپ کو دینی ہوگی. تو مضاربت اگر ناجائز ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اجرت مثل, کہ ایسے آدمی کی جو اجرت بنتی ہے عموماً عرف میں وہ اجرت اس کو دی جائے گی. تو یہ مضارب کبھی امین ہوتا ہے, کبھی شریک ہوتا ہے, کبھی ضامن ہوتا ہے, کبھی ضامن نہیں ہوتا, کبھی وہ اجیر بن جاتا ہے, مختلف حالات میں اس کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وقت اور ٹائم پیریڈ متعین نہیں کیا تو باہمی رضامندی سے عقد کسی بھی وقت ختم کر سکتے ہیں. متعین تھا تو اس سے پہلے کسی کو ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو بس اس کے ساتھ ہی یہ عقد مضاربت اپنے اختتام کو پہنچا. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے.